اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الى الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ معزز سامعین کرام، سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور اسی سورت سے آیت نمبر 38 آیت نمبر 39 یعنی 38 39 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں آیت نمبر 38 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ اللہ کے رستے میں قتال و جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر بچھ جاتے ہو۔ معزز سامعین کرام، یہ جو آیات اب یہاں سے شروع ہو رہے ہیں جو آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، اس میں ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، یعنی غزوہ تبوک کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ باتیں اللہ تبارک و تعالی شروع فرما رہے ہیں۔ غزوہ تبوک کا پس منظر یہ ہے کہ جب فتح مکہ کمپلیٹ ہوا اور اس کے بعد حنین کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور ان دونوں فتحوں کے بعد جب عرب کے گوشے گوشے میں اسلام کا بول بالا ہونے لگا تو ملک شام کی سرحد پر جو عرب قبائل تھے، جو مشرک قبائل، اور اس کا بادشاہ غسان جو قیصر روم کے انڈر میں تھا، ان لوگوں نے اسلام کی ان کامیابیوں کو اپنے لیے عظیم خطرہ سمجھا، اور اس کے بعد وہ لوگ اسلام کی کمر کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے جنگ کی، اور ایک فیصلہ کن جنگ کی بڑی لمبی تیاری شروع کر دی۔ دوسری طرف ان لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے عرب بھر کے جو شکست خوردہ ہارے ہوئے جو مشرکین تھے وہ سب کے سب ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، اور تیسری طرف خود مدینے کے اندر منافقین جو تھے وہ ابو عامر راہب کے ذریعے سے قیصر روم اور ملک غسان سے ساز باز کر رہے تھے، اور یہودی لوگ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے، اور انہی چیزوں کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مسجد زرار کی جو ہے بنیاد رکھی گئی تھی۔ گویا کفر کی بیرونی اور اندرونی تمام کی تمام طاقتیں مل کر کے اسلام کا نام و نشان مٹانے کے لیے، اسلام کو صفحہ ہستی سے ختم کرنے کے لیے مکمل طور پہ تیار نظر آ رہے تھے، اور شام کے سرحد کے اوپر جو مشرکین کی فوج، ملک غسان کی جو فوج جمع ہو رہی تھی، ان کے عظیم اجتماع کی پل پل کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹینیو مل گئی تھی۔ یہ پس منظر تھا اس جنگ کے آغاز کا۔ لیکن دوسری طرف مدینے کے جو حالات تھے، مسلمانوں کے جو حالات تھے، انتہائی ناسازگار تھے، بہت ہی ناسازگار۔ مدینے کے اندر بالکل سوکھا پڑا ہوا تھا، سخت اور شدید گرمی کا موسم تھا، اور پھل جو ہے وہ بالکل پکنے کے قریب آ گیا تھا۔ مدینے سے شام کے جو ملک کا جو سرحد تھا وہ انتہائی دور تھا، اور رستہ بڑا ہی پرمشقت تھا، اور مسلمانوں کے پاس سواریوں کی بڑی کمی تھی، اور سامنا بالکل اس وقت کے سپر پاور سے تھا، قیصر روم۔ جو روم کا بادشاہ قیصر ابھی کچھ ہی دنوں پہلے اس نے اپنے وقت کے سب سے بڑی طاقتور شاہ کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کو شکست فاش دیا تھا، اور پوری دنیا میں اس کی طاقت کا سکہ اور دبدبہ جمع ہوا تھا۔ ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور مسلمانوں کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے، اسلام کے نام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے اس جنگ کا اعلان مسلمانوں کے درمیان کر دیا، کیونکہ مسلمان اپنی طرف سے نہیں بڑھ رہے تھے۔ میں نے پہلے کہا کہ اسلام کبھی بھی امن کو چاہتا ہے۔ جب کوئی اسلام اور مسلمانوں کے اوپر ٹیڑھی نظر سے دیکھتا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے نام کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اسی وقت مسلمانوں نے پہل کیا ہے، وگرنہ مسلمانوں نے کبھی بھی پہل نہیں کیا۔ غسان کا جو بادشاہ جو غسان اور قیصر روم، یہ سب مل کر کے اسلام کے نام کو مٹانے کے لیے ایک بڑے فوج کی تیاری کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان عام کر دیا کہ سب کو جہاد کے لیے نکلنا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا
کہ ملک شام کی طرف جانا ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ہر ایک کو جانا ہے، کیونکہ ملک غسان اور قیصر روم سے مقابلہ ہے۔ جب ایسا کھلا اعلان آیا تو جو صحابہ کرام تھے وہ تو ریڈی ہو گئے، لیکن منافقین وہ جنگ سے جی چھڑانے لگے، جی چھڑانا شروع کر دیا انہوں نے، اور بعض کمزور اعتقاد والے مسلمان بھی سوچ میں پڑ گئے۔ انہی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، اسلام اور اسلام کی کلمے کی سربلندی یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس چیز کا احساس دلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو جب تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم لوگ زمین میں پیچھے چلے جاتے ہو۔ دراصل یہ انسانیت کا شروع سے سب سے انسانیت کی بڑی کمزوری رہی ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری رہی ہے، آج بھی یہ کمزوری ہے کہ ہم اسلام کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں دینا چاہتے۔ اسلام کے لیے وقت دینے کی بات آتی ہے تو بہت سارے کام نکل جاتے ہیں، کونے میں پھنسے ہوئے کام بھی نکل جاتے ہیں، وگرنہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں ہمارے رشتوں میں شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، پارٹیاں ہوتے ہیں، اس کے لیے 3 دن 4 دن ہفتوں دن لگانا پڑتا ہے، تو اس وقت ہمارے لیے وقت کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، سارے کام جو ہے وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لیکن اسلام کا کام ہو، اسلام کی خدمت ہو، کتاب و سنت کی خدمت ہو، اس کے لیے بہت سارے پریشانیاں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ ایک فطرت ہے، اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جو فطرت ہے یہ اچھی فطرت نہیں ہے۔ کیوں اچھی فطرت نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم لوگوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ یعنی آخرت کی زندگی پسند نہیں ہے، دنیا کی زندگی پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے تو جان لو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کے آخرت کے مقابلے میں جو یہ دنیا کی زندگی ہے وہ انتہائی حقیر ہے، انتہائی حقیر ہے۔ کتنی حقیر ہے، کتنی حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے، کتنی حقیر ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے۔ امام احمد بن حنبل بنو فہر کے ایک آدمی مستورد سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ روایت مسند احمد بن حنبل کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ یہی روایت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب و صفت الجنت و نعیمہا و اہلہا کے اندر بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے اس انگلی کو، شہادت کی انگلی کی طرف اشارہ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انگلی کو تم پانی کے اندر ڈالو، اور پانی کے اندر ڈال کر کے، سمندر کے اندر ڈال کر کے جب تم اس کو نکالو گے تو سمندر کے اس پانی میں سے جتنا پانی تمہارے اس ہاتھ میں لگے گا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی بس یہی حیثیت ہے۔ لیکن یہ سب سننے کی باتیں نہیں ہیں، سن کر کے امپریس ہونے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ سن کر کے اس پر غور کرنے کی باتیں ہیں کہ دنیا کے تعلق سے ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ کیا ہے، اور آخرت کے تعلق سے ہم جو سوچتے ہیں وہ کیا ہے، اصل یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ امام عامش اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ابن ابی حاتم نے امام ثوری کے واسطے سے امام عامش کا قول نقل کیا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بالکل اتنے ہی ہے کہ جتنا ایک انسان سفر کے لیے نکلتا ہے۔ اب سفر کے لیے نکلا، سفر جو ہے وہ یہاں سے لے کر کے سعودی عرب کا ہے، اور سفر جو ہے وہ بائی روڈ جانا ہے، اور رستے میں جو ہے ہمارا آزاد راہ جو ہے وہ کم ہے۔ اب آپ سفر ابھی ختم بھی نہیں کریں گے، آپ کے رستے کا جو سامان کا جو خرچ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے تو جان لو کہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ جو دنیا کی زندگی ہے بالکل حقیر ترین شے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے سے انکار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان والوں کو ترغیب دی کہ بھائی یہ تبوک کا جہاد ہے، یہ بہت اہم ترین جہاد ہے، اسلام اور مسلمان کی جو ہے نام کے باقی رہنے کا مسئلہ ہے، آپ نکلیے۔ وہ مسلمان و خاندان والے جو تھے
وہ نکلنے سے انکار کر دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر سے بارش روک دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان پر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک دیا اور یہی ان کے لیے عذاب تھا۔ آج سوچئے کہ ہم کس کس طرح سے پریشان ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں نکلنے سے انکار کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بدل دے گا اور تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لائے گا جو ہر حال میں اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ نیوچھاور کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور اللہ کے رستے میں اللہ کے دین کو سربلندی کرنے کے لیے تم جو نہیں نکلو گے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ مزید آگے فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تو چاہے اکیلے اپنے دین کو سر بلند کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں، دشمنوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ آیات اگرچہ غزوہ تبوک کے تعلق سے ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس آیات کے اندر جو نکات ہیں، جو پوائنٹس ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ رہ کی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، جس کے روشنی میں انسان اپنی زندگی کے راہ کو متعین کر سکتا ہے۔ اگر اس مشعل راہ کو اگر وہ نظر انداز کرتا ہے، یقینی طور پر مسلمان اندھیر نگری میں گم ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔